تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری زندگی کا پہلا رسالہ۔ الحمدللہ عز وجل، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ عز وجل، مجھے بچپن ہی سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے محبت ہو گئی تھی۔ تذکرہ امام احمد رضا بسلسلہ یوم رضا میری زندگی کا پہلا رسالہ ہے، جو کہ میں نے 25 صفر المظفر 1393 1393 ہجری بمطابق 31 مارچ 1973 کو یوم رضا کے موقع پر جاری کیا تھا۔ الحمدللہ عز وجل، اس کے بہت سارے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم کی ہیں۔ روضہ رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام کی یاد دلانے والے دستخط بھی ان دنوں نہیں تھے، بعد میں ذہن بنا، مگر آخری صفحے پر بطور یادگار تاریخ پرانی رکھی ہے۔ اللہ عز وجل میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس مختصر سے رسالے کو عاشقان رسول کے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی بطفیل اعلی حضرت میری اور رسالے کے ہر سنی قاری کی بے حساب مغفرت کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت باسعادت۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 سن عیسوی کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار 1272 ہجری ہے۔ اعلی حضرت کا سن ولادت۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 410 پر ہے، ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حیرت انگیز بچپن۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے۔ 7-8 سال تک انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی
خرد سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تادم حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز 5 گانا با جماعت تکبیر اولا کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ علیہ تحیت والثنا کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لڑکپن میں تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ بچپن کی ایک حکایت جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھی تو حضور یعنی اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے تھے، میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، 1-2 مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلا فتویٰ، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت کی ریاضی دانی، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بے اندازہ علوم جلیلیہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، وقت بالکل صحیح ہوتا، کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوا۔ علم ریاضی میں آپ یگانہ روزگار تھے، چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغاجات حاصل کیے ہوئے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ ارشاد ہوا، فرمائیے۔ انہوں نے کہا، وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کچھ تو فرمائیے۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بصد فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علاوہ ازیں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم تکسیر، علم ہیئت، علم جفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حیرت انگیز قوت حافظہ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچھوئی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلی حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلا استفتاء یعنی سوال آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا، یعنی نئے قسم کا معاملہ پیش آیا اور جواب جزئیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا۔ فقہاء کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا، یعنی فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، عجب نئے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا، یہ تو بڑا پرانا سوال ہے۔ ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں، ابن عابدین نے رد المحتار کی فلاں صفحے پر لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں، خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ، سطر اور بتائی گئی عبارت میں ایک نقطے کا فرق نہیں۔ اس خدا داد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صرف 1 ماہ میں حفظ قرآن۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ 1 پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تا پا نمونہ تھے۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش شریف اس امر کا شاہد ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرعہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا: انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حکام کی خوشامد سے اجتناب۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارا ضلع بہراج یو پی ہند کے نواب کی مداح یعنی تعریف میں شعراء نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مداح یعنی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع یہ ہے۔ مطلع غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مشکل الفاظ کے معانی: کمال یعنی پورا ہونا، نقص یعنی خامی، خار یعنی کانٹا۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچتا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے، خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں مگر گلشن آمینہ کا ایک یہی مہکتا پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے جو کانٹوں سے پاک ہے۔ ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہیں کہ دھوئیں یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ اور مقطع میں، مقطع کلام کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اور مقطع میں نان پارا کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں: کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ مشکل الفاظ کے معانی: مدح یعنی تعریف، دول یعنی دولت کی جمع، پارے نہ یعنی روٹی کا ٹکڑا۔ شرح کلام رضا۔ میں اہل دولت و ثروت کی مدح سرائی یعنی تعریف و توصیف کیوں کروں؟ میں تو اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین پارے نان نہیں، نان کا معنی روٹی اور پارا یعنی ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے مالداروں کی خوشامدیں کرتا پھروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی ہے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ شرح کلام رضا۔ اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے، وہ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے لالا زار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں۔ مقطع میں بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور بے مایگی یعنی مسکینی کا نقشہ یوں کھینچا ہے: کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا ہے مگر ادباً یہاں شیدا لکھا ہے۔ شرح کلام رضا۔
اس مقطع میں عاشق ماہ رسالت سرکار اعلی حضرت کمال انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں، اے احمد رضا، تو کیا اور تیری حقیقت کیا؟ تجھ جیسے تو ہزاروں سگانے مدینہ گلیوں میں یوں پھر رہے ہیں۔ یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، قربان جائیے ان آنکھوں پر کہ جو عالم بیداری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوئیں۔ کیوں نہ ہو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے اعلی منصب پر فائز تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیرت کی بعض جھلکیاں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان سامان بخشش میں فرماتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں۔ مشائخ زمانہ کی نظروں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واقعی فنا فی الرسول تھے، اکثر فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرا کرتے۔ پیشاور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ جھنجھلا کر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو برا کہنا اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اس پر فخر کیا کرتے کہ باری تعالی نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ طریق استعمال یہ ہے کہ بدگوئیوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں، اس وقت تک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں گے۔ ہدایت کی بخشش شریف میں فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ غربا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے، بلکہ آخری وقت بھی عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطرداری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا، اور کسی غریب کو مطلق نہ جھڑکنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر تصنیف و تالیف میں لگے رہتے، پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوراک بہت کم تھی۔ دوران میلاد بیٹھنے کا انداز۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان محفل میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہتے، یوں ہی واز فرماتے، 4-5 گھنٹے کامل دو زانوں ہی منبر شریف پر رہتے۔ کاش ہم غلامان اعلی حضرت کو بھی تلاوت قرآن کرتے یا سنتے وقت نیز اجتماع ذکر و نعت، سنت و بھرے اجتماعات، مدنی مذاکرات، درس و مدنی حلقوں وغیرہ میں ادباً دو زانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ سونے کا منفرد انداز۔ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ داہنی یعنی سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھ ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے، اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ یہ ہیں اللہ کے چاہنے والوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کی ادائیں۔
نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹرین رکی رہی۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر، جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی۔ غالباً 5 شخصوں نے اقتدا کی، ان میں بھی تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہو پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز جھنڈی ہلا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی نہ چلی، اور حضور اعلی حضرت نے با اطمینان تمام بلا کسی اضطراب کے 3 فرض رکعتیں ادا کی، اور جس وقت دائیں جانب سلام پھیرا تھا گاڑی چل دی۔ مقتدیوں کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا۔ اس کرامت میں قابل غور یہ بات تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھ کر گاڑی روک لی ہوگی۔ ایسا نہ تھا، بلکہ نماز گاڑی کے اندر پڑھی تھی۔ اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ ایک اللہ عز و جل کا محبوب بندہ فریضہ نماز گاڑی میں ادا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ شرح کلام رضا۔ جو کوئی سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہوا، مخلوق کے پروردگار اس کی اطاعت گزار ہو گئی، اور جو کوئی دربار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوا، وہ بارگاہ رب غفور عز و جل سے بھی دور ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تصانیف۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1286 سنہ ہجری سے 1340 سنہ ہجری تک لاکھوں فتوے دیے ہوں گے، لیکن افسوس کہ سب نقل نہ کیے جا سکے۔ جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ مخرجہ 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21,656، کل سوالات و جوابات 6,847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوا کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 7 رسائل کے نام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح، سچے خدا پر جھوٹ کا بہتان باندھنے والوں کے رد میں یہ رسالہ تحریر فرمایا، جس نے مخالفین کے دم توڑ دیے اور قلم نچوڑ دیے۔ نمبر 2، مقامع الحدید۔ نمبر 3، الامن والعلا۔ نمبر 4، تجلی الیقین۔ نمبر 5، الکوکبۃ الشہابیہ۔ نمبر 6، صلی السیوف الہندیہ۔ نمبر 7، حیات المواد۔ علم کا چشمہ ہوا موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترجمہ قرآن کریم۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق یعنی فوقیت رکھتا ہے۔ ترجمہ کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنام خزائن العرفان اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے۔
وفات حسرت آیات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 سے سال انتقال کا استخراج فرما دیا تھا۔ اس آیت شریفہ کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں اور یہی ہجری سال کے اعتبار سے سن وفات ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ 25 صفر المظفر 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:08 پر عین اذان جمعہ کے وقت اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار مدینۃ المرشد بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کی، حضور احمد رضا کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب وہ بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری کو وصال ہو چکا ہے، جس روز انہوں نے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔